أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. سورہ زمر آیات 22 اور 23. افمن، کیا وہ، شرح اللہ، کھول دیا ہو اللہ تعالیٰ نے، صدرہ، اس کا سینہ. ایسا شخص جس کے سینے کو اللہ تعالیٰ نے کھول دیا ہو، للاسلام، اسلام کے لیے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل فرمایا. قرآن مجید اپنے ساتھ رحمتیں اور برکتیں لے کر آیا، لیکن یہ رحمتیں اور برکتیں ہر شخص کو حاصل نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ جس کے سینے کو کھول دیتا ہے وہی اسلام قبول کرتا ہے. اس کی مثال بارش کی مانند ہے کہ برستی تو ہر زمین پر ہے، لیکن اس سے فیضیاب ہر زمین نہیں ہوتی. اس بارش کے اثر کو ہر زمین قبول نہیں کرتی. یہاں پر بھی یہی معاملہ ہے کہ جس کے سینے کو اللہ تعالیٰ کھول دیتے ہیں وہی اسلام قبول کرتا ہے. فَهُوَ، پس وہ، عَلَى نُورٍ، نور پر ہے، مِن رَبِّهِ، اپنے رب کی طرف سے. ایسے شخص کو ہی بصیرت حاصل ہے. تو قرآن کی صورت میں جو فیض اللہ نے اتارا ہے، جن لوگوں کے اندر فطرتی صلاحیتیں زندہ ہیں، حق کے متلاشی ہیں، انہیں نور ہدایت مل جاتا ہے. تو بس ایسا شخص اور اس کے مقابلے میں دوسرا شخص ہے، فویل، پس ہلاکت ہے، للقاسیۃ قلوبہم، ان کے لیے جن کے دل سخت ہو گئے ہیں. اسلام قبول کرنے والے اللہ کی طرف سے نور پر ہیں، اور جن کے دل سخت ہیں، من ذکر اللہ، اللہ کی یاد سے. جو غافل لوگ ہیں، جن کا دل گھٹا ہوا ہے، جو اللہ کی کتاب کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اس کے احکامات کو نہیں مانتے. ان کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کے دل سخت ہیں، ان کے دل بنجر ہیں. اولئک، وہی لوگ، فی ضلال مبین، کھلی گمراہی میں ہیں. اصحاب میسر نے لکھا ہے، فویل وہلاک للذین قست قلوبہم، پس ہلاکت و بربادی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جن کے دل سخت ہو گئے. وعارضت عن ذکر اللہ، اور انہوں نے اللہ کی یاد سے اعراض کیا، اللہ کے ذکر قرآن سے اعراض کیا. اولئک فی ضلال بین عن الحق، یہی لوگ گمراہی میں ہیں، حق سے دور ہیں. اللہ نزل، اللہ تعالیٰ نے ہی اتارا ہے، احسن الحدیث، بہترین کلام، یعنی قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے ہی نازل فرمایا ہے. کتاباً، کتاب ہے، متشابہن، متشابہ ہے. متشابہ سے مراد کیا ہے؟ متشابہن فی حسنہ و احکامہ، کہ اپنے حسن کے اعتبار سے، اپنے احکامات کے اعتبار سے اس میں مطابقت پائی جاتی ہے. وعدم و اختلافہ، اور عدم اختلاف کی وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف احکامات کو بیان فرمایا ہے، مختلف واقعات کو بیان فرمایا ہے. تکرر فیہ القصص والاحکام والحجج والبینات، کہ بار بار واقعات کو بیان کیا جاتا ہے، احکامات کو بیان کیا جاتا ہے، مختلف دلائل کو بیان کیا جاتا ہے. جہاں سے بھی آپ قرآن مجید کو پڑھنا شروع کریں گے آپ کو قرآن مجید کا منہج سمجھ میں آ جائے گا. یہ کتاب مثانی ہے، اسے بار بار پڑھا جاتا ہے، لیکن بار بار پڑھے جانے کے باوجود انسان اکتاہٹ کا شکار نہیں ہوتا.
آپ اچھی سے اچھی کتاب پڑھ لیں، اچھے سے اچھا ناول پڑھ لیں، چند بار پڑھنے کے بعد اکتاہٹ ہو جائے گی، لیکن اللہ تعالیٰ کی اس کتاب میں ایک ایسی برکت ہے، جتنی زیادہ تلاوت کی جائے گی اتنا ہی زیادہ مزہ آئے گا، اتنا ہی زیادہ لطف ملے گا۔ صورتوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے جوڑے جوڑے کی صورت میں اتارا ہے، جہاں سے بھی تلاوت کی جائے موضوعات میں وحدت محسوس ہوتی ہے، ایک ہی واقعے کو مختلف انداز سے بیان کیا جاتا ہے، مختلف پہلوؤں کو اجاگر کیا جاتا ہے، ہر واقعہ نئی جگہ پر نیا سبق دے رہا ہوتا ہے۔ اعجاز قرآن ہے یہ احسن الحدیث ہے، یہ بہترین کلام ہے، اور پھر ساتھ ساتھ یہ پر اثر بھی ہے۔ تقشعر، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، منہ، اس قرآن مجید سے، جلود الذین، ان لوگوں کی جلدوں پر، یخشون ربہم، جو اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں، کہ جن کے دل میں اللہ کا ڈر ہے، جب وہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں یا سنتے ہیں ان کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ثم، پھر، تلین جلودہم، ان کے جسم نرم پڑ جاتے ہیں، وقلوبہم، اور ان کے دل بھی، الی ذکر اللہ، اللہ کی یاد کی طرف۔ یہ قرآن مجید کا اثر ہے کہ اس کے سننے سے، اس کے پڑھنے سے دل نرم پڑ جاتے ہیں، اور جسموں کے نرم پڑ جانے سے مراد یہ ہے کہ انسان کی چال ڈھال میں عاجزی آ جاتی ہے، انکساری اور تواضع واضح ہو جاتی ہے، غرور و تکبر سے اس کا کوئی واسطہ نہیں ہوتا۔ تو ایسے لوگوں کے دل بھی نرم، ان کی چال ڈھال بھی نرم۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے پڑھیے، اصحاب رسول بیان فرماتے ہیں آپ چلتے ہوئے اپنے سر کو جھکا کر چلتے، ایسا محسوس ہوتا جیسے آپ پہاڑی سے نیچے اتر رہے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کی چال اور ڈھال میں واضح تواضع آ جاتا ہے، گفتار میں بھی وہ ڈرتے ہیں، بڑے بول نہیں بولتے، بلکہ جو کچھ عطا ہے اس پہ رب کا شکر ادا کرتے ہیں۔ خوبیوں اور کامیابیوں کو اپنے نفس کی طرف منسوب کرنے کے بجائے اللہ کی رحمت اور فضل مانتے ہیں، اس کی عطا جانتے ہیں۔ تو جس انسان کی کیفیت ایسی ہو جائے، ذالک ھدی اللہ، یہی اللہ کی ہدایت ہے، یہدی بہ، وہ ہدایت دے دیتا ہے، رہنمائی کرتا ہے اس کے ذریعے سے، من یشاء، جسے وہ چاہتا ہے۔ تو یہ احسن الحدیث قرآن مجید کتاب ہدایت ہے، اور پھر ہدایت اسی کے لیے ہے جو آیت نمبر 22 میں گزری، شرح اللہ صدرہ للاسلام، کہ جس کے سینے کو اللہ تعالیٰ اسلام کے لیے کھول دے، ومن یضلل اللہ، اور جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے، فما لہ، پس نہیں ہے اس کے واسطے، من ہاد، کوئی رہنمائی کرنے والا، کوئی ہدایت دینے والا۔ یہ وہ دوسرا گروہ ہے، فویل للقاسیۃ قلوبہم، کہ جن لوگوں کے دل سخت ہو گئے، جن کے دل بنجر ہیں، ایسے لوگ گمراہی میں ہیں، اور پھر ایسے لوگوں کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ اور ایسے لوگوں کا انجام بیان ہو چکا، افمن حق علیہ کلمۃ العذاب افانت تنقذ من فی النار، کہ کیا جن کے بارے میں عذاب کا فیصلہ ہو چکا ہے تو کیا آپ انہیں جہنم سے نکال لیں گے، بچا لیں گے؟ واللہ یہدی من یشاء، اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں ہدایت دے دیتے ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے سینوں کو نور قرآن سے بھر دے، وما علیہ الا البلاغ۔